अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, आज 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान इस हवाले से जो इकदाम कर रहा है उसको भी इस वक्त आलमी सतह पर बहुत पजीराई हासिल हो रही है। और हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि इस मरतबा जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। पिछली मरतबा चाइना ने होस्ट किया था और इसी तरह दीगर ममालिक इसको होस्ट करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत कम है कि जितनी भी इस वक्त हमें फ़िज़ा में आलूदगी नज़र आती है, इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम नज़र आती है एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए, इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम इस वक्त अगर फौरी तौर पर इक़दाम लेंगे तो आने वाले दिनों में हमें पाकिस्तान को भी महफूज किया जा सकता है। मैं ये चाहूँगी कि मुख्तसरन थोड़ा सा हम ये बता दें आपको कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने इकदाम लिए हैं, सबसे पहले हमने देखा कि KPK में जो स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी, उसको बेहद कामयाबी के साथ चलाया गया। बोन चैलेंज था जिसको एक्सेप्ट किया गया वक्त से पहले और बड़े शफाफ तरीके से वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो दुनिया के सामने आया और फिर इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने इसके हवाले से बात भी की। वर्ल्ड बैंक और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने इसके हवाले से इसको बहुत पजीराई बख्शी। अभी पाकिस्तान बिलियन ट्री सुनामी की जो बात कर रहा है, 10 अरब दरख्त इसके तहत पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। और इसके अलावा क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की जो मुहिम है वो भी बहुत तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान की चाह रहा है कि इस हवाले से जो हम इकदाम करें उससे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा मिले। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ये भी एक बहुत अहम कदम है और वज़ीर आज़म साहब बार बार इस हवाले से बात भी करते हैं और इसके लिए भी काम किया जा रहा है। नेशनल जो पार्क्स हैं उनके हवाले से भी काम किया जा रहा है और जंगलात जो हैं वो जिस तरह से उसका कटाव हमें पहले देखने में आया और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, अब उस सिलसिले को भी रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और ग्रीन जॉब्स, ग्रीन इकॉनमी की तरफ इस वक्त अपनी इकॉनमी को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जो ग्रीन जॉब्स मिलेंगी उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें नज़र आ रही है। इन प्रोजेक्ट्स में अगर इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, इसकी बाकी जो डिटेल्स होंगी वो हम साथ ही साथ आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से लोगों को इंगेज किया जा सकता है और उनको मुलाजमतें दी जा सकती हैं। बहरहाल पूरी दुनिया इसको मना रही है इस दिन को। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या हो रहा है और वज़ीर आज़म साहब चूँकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है तो वो बड़ा उनका कंसर्न भी है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब ये हमें प्रोजेक्ट नज़र आया KPK में तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में भी ये सारी चीज़ें नज़र आई कि वो इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत काम करना चाह रहे हैं। एक विल हमें नज़र आई थी और अब वो सारी चीज़ें हमें ग्राउंड पर नज़र आ रही हैं। मज़ीद हमारे अहदाफ क्या हैं और इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं, इनको कैसे हमने मीट करना है, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। इस वक्त जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनका तारुफ आपसे कराए देती हूँ। रुखसाना नवीद साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ अली अहमद जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अली अहमद जान साहब जो हैं ये एक्सपर्ट हैं समाजी और माहौलियाती अमूर। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। इनके साथ रेहान ताहिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये PhD स्कॉलर माहौलियात हैं। थैंक यू सो मच रेहान, आपके वक्त का भी। और नासरीन, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम रुखसाना नवीद साहिबा की तरफ चलते हैं। रुखसाना साहिबा, मैंने मुख्तसरन उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की कि जिस पर अब काम किया जा रहा है, पाकिस्तान उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन एक बड़ा रीसेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो वाबरा की तरफ से ग्रीन यूरो बॉन्ड्स का बड़ा कामयाबी से इजरा किया गया है और इसमें इसके बाद मुल्क में ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। ये एक बहुत अहम चीज़ है। उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताइएगा, इस हवाले से भी हमें इन्फॉर्म करें, ब्रीफ करें आवाम को कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस को हम होस्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इसकी सिग्निफिकेंस कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने इस वक्त इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, मैं इसकी अहमियत का इस तरह से भी अब प्राइम मिनिस्टर से ही शुरू करते हैं कि इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर को ग्रीन प्राइम मिनिस्टर का एक खिताब दे दिया गया है। उनके ग्रीन विजन की वजह से इनका इतना ग्रीन विजन है कि शुरुआत से ही जब अभी हुकूमत भी में नहीं थे तब भी इनको था कि हमारे टिम्बर माफिया को किस तरह से कंट्रोल करना है। हमारा ग्रीन कवर जो इस वक्त 30% से 2% पे आ गया है, उसको हमने किस तरह से 3% पे लेके जाना है। तो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए जैसे ही हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मिली, आपको पता है कि 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया
اور اس کے بعد پھر باقی پنجاب میں اب ہم نے اور باقی پروونسز میں بھی 10 بلین ٹری پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور بڑی انتھوزیاسٹکلی ساری ہماری جتنے ڈسٹرکٹس کے لوگ ہیں اور پروونسز ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ کام کرنے کے لیے ایک انسینٹو دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے پروونس میں جتنا کام کرنا ہے اس حوالے سے اس میں 50% آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی. ٹھیک ہے. اس میں 100% جی بی اور اے جے کے اور آئی سی ٹی میں 100% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, مگر باقی پروونسز میں 50% کر رہی ہے. تو اس حوالے سے ان میں ایک جذبہ آیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اتنا کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ باقی ہمیں 50% پے کریں گے. ان چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹری پلانٹیشن بھی ملک میں بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے کمپٹیشن ایک انٹروڈیوس کروایا, کلین گرین پاکستان انڈیکس. اس میں ہم نے پہلے 19 ڈسٹرکٹس تھے ملک کے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ان میں سے جنہوں نے اچھی لوکل گورنمنٹ نے کام کیا ان کو پرائم منسٹر نے ایوارڈ بھی دیا. اس کے بعد پھر ہمیں 84 ڈسٹرکٹس ایڈ کرنے پڑے, کیونکہ باقی پروونسز نے بھی کہا کہ آپ پنجاب اور صرف کے پی کو آپ کر رہے ہیں کیٹر, آپ ہمیں بھی کریں. تو اب اس میں سندھ بھی ہے, بلوچستان بھی, اور باقی سارے ڈسٹرکٹس کے 84 ڈسٹرکٹس اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو اس میں یہ کلین گرین کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس میں یہ کہ ہمارے جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں وہ پوری طرح سے کام کر رہے ہیں. ہم نے بہت بہتری کی طرف تیزی سے کام شروع کیا ہوا ہے. کچھ ڈسٹرکٹس تو کمال کا کام کر رہے ہیں, تو ہم اپریسیشن لیٹرز بھی ان کو لکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے. یہ کمپٹیشن جو ہو رہا ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بہت بہتری تیزی سے آ رہی ہے. جی, تو اور باقی اس یہ کانفرنس کے حوالے سے بانڈز کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی کہ اس میں ہم نے نیچر پرفارمنس بانڈز ہیں, اور ابھی وپڈا نے بھی اسی طرح سے بانڈز فلوٹ کیے ہیں کہ وہ اس میں, اور اس میں دیکھیں کہ ہماری سبسکرپشن 3 ٹائمز زیادہ ہو گئی ہے. مطلب لوگ اتنا اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ اگر ملک میں پانی کے ذخائر اور اس پہ کام کرنے کے لیے سیریسلی کام ہو رہا ہے, یہ حکومت کر رہی ہے, تو وہ انہوں نے 3 ٹائمز زیادہ سبسکرائب کر لیا, اور اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. پانی کے بے تحاشا منصوبے ہیں اس وقت, ریچارج پاکستان ہے, ریزروائر بننے ہیں, ڈیمز ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو یہ نیچر پرفارمنس بانڈز ہیں اس پہ بھی ہمارے ساتھ 3 ملکوں نے شامل ہو گئے ہیں. یو کے ہے, کینیڈا ہے, یونائٹڈ نیشنز بھی اس میں شامل ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ہمارے ساتھ بانڈز کے حوالے سے کام کریں گے کہ ہم نے جو گرین اکانومی ہے اپنی, اس کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے آگے ہم نے لے کے چلنا ہے. جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں لون دیتا ہے اور اس کے بعد کنڈیشنز لگاتا ہے کہ آپ نے اگر اس طرح سے کام کیا تو ہم آپ کی پرفارمنس پہ آپ کو نیکسٹ کس ٹائم پہ ہمیں ریلیز کرنا ہے. اسی طرح سے اس میں ہوگا کہ ہم جتنی پرفارمنس اپنی گرین ایکٹیویٹیز کے حوالے سے دکھائیں گے, وہ انڈسٹری ہو, وہ پلانٹیشن ہو, وہ واٹر مینجمنٹ ہو, جتنی زیادہ پرفارمنس بہتر دکھائیں گے تو ہمارے جو لونز ہیں ان میں یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ بھی ایک بڑا اچھا پاکستان کے لیے بالکل بالکل زبردست قسم کا انسینٹیو ہو جائے گا. بالکل. علی احمد جان صاحب, سر کانفرنس کے حوالے سے بات رہ گئی, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کے رول کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں. پھر ہم یہ بات کر رہے تھے تھوڑا اس گرین فائنینسنگ اسکیم کے حوالے سے بھی, میں چاہوں گی کہ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کنٹینیوٹی میں بریف کر دیں آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله कंटिन्यूटी में ब्रीफ कर दें आप। शुक्रिया। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑल द पार्लियामेंटेरियंस, स्टेक होल्डर्स सबको मुबारकबाद कि आज हम बैनुल-अक़वामी अहमियत की इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहे हैं और ये एक एज़ाज़ की बात है पूरे मुल्क के लिए, तमाम माहौलियात पे काम करने वाले लोगों के लिए और तमाम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले और इसमें अपना हिस्सा डालने वाले सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे में देखिएगा तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो समंदर की गहराई के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई K2 का टॉप तक के पूरा एक रिप्रेजेंटेशन देता है। इसके अलावा एवरेस्ट जिस मुल्क में है उसका समंदर नहीं है, तो हम दुनिया का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हैं ज़मीन के ऊपर। अगर इकोसिस्टम में देखा जाए, हमारे पास कोस्टल एरिया से, ओशियन से लेके डेजर्ट्स और दरिया, पहाड़, सहरा, ये सब मिला के हमें पूरा एक नक्शा बताते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली आती है उसके जो भी असरात होते हैं वो पाकिस्तान पे फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जो आने वाले वक्तों में मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। इस कॉन्फ्रेंस में हमें अपना केस को बैनुल-अक़वामी फोरम पे पेश करने की ज़रूरत है कि हमारा केस क्या है, हमारा मुकदमा क्या है। हमारा मुकदमा बहुत ही सादा है, वो ये है कि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा तनासुब से बढ़ रही है, जिसका पेट भरने के लिए हम वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेदरग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम पे प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक हो। इसको कम करने के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है उसका एहसास करना है हमें, और दुनिया की जिम्मेदारी क्या है कि वो हमारी कैसे मदद करे कि हम 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पालें और इस इकोसिस्टम को बचाएं। और उस सूरत में कि जब ग्लेशियर्स का सबसे बड़ा हिस्सा, हिमालयन ग्लेशियर्स का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास है, जो कल मैंने कहीं पढ़ा कि वो कोई 1.25 अरब की आबादी को पानी फराहम करता है। ठीक है। और ये इतना बड़ा वो है रिजर्वायर है जिसके होस्ट हम हैं और हमें मुश्किलात का सामना है। उन मुश्किलात से निपटने के लिए हमें बैनुल-अक़वामी बरादरी की भी ताउन की ज़रूरत है और जिसको हमने पेश करना है। अब बात आपने की ग्रीन फाइनेंसिंग की, ये एक नया तस्वुर है जो अभी दुनिया ने रियलाइज़ किया है कि जो काम हम करते हैं वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से करें। हम अपने माहौल को कम से कम नुकसान पहुंचा के या उसको बेहतर बनाते हुए भी ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि आप इस्लामाबाद में देखिएगा तो F सेक्टर और E सेक्टर में घर महंगे हैं, वहाँ रिहाइश महंगी है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो घर किसी और मटेरियल के बने हैं, नहीं,
وہ مارگلا کی انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھتی ہے. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ کلین انوائرمنٹ میں قریب جا کے رہیں, وہاں رہیں. تو یہ امریکہ میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے کنزرویشن ایزمنٹ دی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس زمین ہے اور اس کو خراب نہیں کر رہے ہیں تو سرکار آپ کو ٹیکس آپ سے نہیں لیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ انسینٹیو آپ کو انسینٹیو ملتا ہے. دیتے ہیں مختلف طریقے سے کہ لوگ نیچر کو کم سے کم نقصان پہنچائیں, اور جب نیچر سے فائدہ لیں تو کنٹریبیوٹ بھی کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ مارگلا کے پاس رہتے ہیں اور آپ ایک اچھی انوائرمنٹ کو انجوائے کرتے ہیں تو پے بھی کریں, اور اس کو انوائرمنٹل پیمنٹ ہے, یہ ایک جو انوائرمنٹل سروسز کو آپ پیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے تصورات ہیں. اس میں سرکار کا کام ایک ہے کہ وہ اپنی پالیسی فریم ورک کو درست رکھے, صحیح ہے, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, انسینٹیوز دے دیں. بزنس کا کام یہ ہے کہ وہ ذمہ داری سے اپنا کام کرے, اور وہ پالیسیز, قوانین اور رولز کی خلاف ورزی نہ کریں. لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کو اڈاپٹ کریں, ایک دوسرے کو پاس آن کریں, اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں, تاکہ ہم اس دنیا میں زیادہ دیر تک اس دنیا کو قائم رکھ سکیں, ہم رہ سکیں. ورنہ اور اپنی آنے والی نسلوں کے سر لیے وہ کتنا بالکل ضروری اس ہے کا ہم سب کا فیوچر جو ہے اس وقت بلک ہے, بالکل. اور اس اچھا کو بچانے کی ضرورت ہے. ریحان, مجھے تھوڑا سا جو آج کے کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تھیم پہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن کی جب بات ہو رہی ہے, فرسٹ ٹائم 1974 میں جب یہ ڈے منایا گیا تو تب ہم اونلی ون ارتھ کی بات کر رہے تھے. اب وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اب بات کر رہے ہیں ایکو سسٹم ریسٹوریشن کی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات سے فطرت اور انسان کا جو رشتہ ہے باہمی, اس کو مزید پائیدار کیا جا سکتا ہے, از سر نو مضبوطی دی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. اور انوائرمنٹ کے اوپر یقین مانیے کہ جس طرح موجودہ گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے اور جس طرح انہوں نے اس کو لے کر آگے چلیں, یہ واقعی قابل ستائش ہے. میڈم رخسانہ بھی یہاں موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے جو انیشیٹوز ہیں واقعی ایک عام لوگ کو نظر آیا کہ وہ بھی اس پلیجنگ کی طرف جا رہا ہے جو انوائرمنٹ کو سسٹین کرنے میں, ریسٹور کرنے میں, انوائرمنٹ کی بات کرنے میں کار فرما ثابت ہو رہا ہے. آج کی کانفرنس کے حوالے سے میں سب سے پہلے یہ بات ضرور کروں گا, کیونکہ ہم نے لاتعداد مرتبہ کیونکہ اس کو پڑھا بھی اور اپنے تھیسس کا بھی ہمارا یہ پارٹ رہا کہ تھنک گلوبلی بٹ ایکٹ لوکلی. آپ کی سوچ کا پیمانہ دنیا کا ہو, اور آپ کے کام کرنے کا پیمانہ آپ کا وہ گھر, آپ کی وہ گلی, آپ کا وہ محلہ. میرا گھر پاکستان ہے, میری گلی پاکستان ہے, میرا جو ٹاؤن ہے وہ پاکستان ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. جب ہم ایک عام شہری کو یہ تاثر دے دیں گے, یہ سوچ دے دیں گے, تو پھر پاکستان میں تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جائے گی. تھیم کی بات کر لیتے ہیں تو تھیم میں ری ایمیجن کی بات ہو رہی ہے. ہم پہلے 3 R's کی بات کرتے تھے کہ بھی ری یوز کریں, ریڈیوز کریں, ری سائیکل کریں. پھر ہم نے ایک نئی ٹرمنالوجی انوالو کی کہ ری تھنک کریں. آج جو بات ہو رہی ہے, جو تھیم اس وقت ہم لے کے چل رہے ہیں, جو 2021 کا تھیم ہے, کہ آپ ری ایمیجن کریں کہ ہم کس طرح تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. آپ آج کے ماحول کو آج کے دور کی نگاہ سے دیکھیں. بالکل, ہم اسٹاک ہوم کانفرنس کی بات نہیں کر رہے, آج ہم 2021 کی پاکستان کانفرنس کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک تو ری ایمیجن کرنا ہے, پھر ریسٹوریشن کی بات کرنی ہے. ہم اپنے انوائرمنٹ کو ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ اپنی اس کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں کووڈ کی وجہ سے آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کے کہ ہمارا ماحول جہاں پر کووڈ کے نیگیٹو امپیکٹ سے, وہاں ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ تھا کہ ماحول ریسٹور ہو چکا ہے. جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا بعض اوقات, دور کی مارگلا کی پہاڑیاں اگر ہم I-10 سے یا کسی دور جگہ سے دیکھتے تھے, اسلام آباد کی اگر میں اسپیسیفک بات کروں, اب وہ نظر آ رہی ہے. اوزون لیئر بھی ریپیئر ہو گئی, ڈپلیشن جو ہے وہ کم ہو گیا. ہاں, کم ہو اچھا, گئی. ساکس ناکس کی جو مقدار تھی وہ پورے پاکستان میں, اب کراچی میں بھی دیکھ لیں. اچھا, جو لوگ اسلام آباد کے اور پاکستان کے خصوصی جو میٹروپولیٹن سٹیز کی جو رہائشی ہیں, اگر آپ ان کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2001 کا ماحول نظر آ رہا ہے, کہ ہم 20 سال پیچھے چلے گئے, کیونکہ فطرت کو آپ نے اتنا ڈیمیج کر دیا تھا کہ جو انسان کا فطرت کے ساتھ رابطہ تھا وہ بڑھ چکا تھا. اب اس کو پش لگنا بہت ضروری تھا, اور وہ پاز لگا اور آپ دوبارہ سے اس فطرت کو ریسٹور کر دیں, اور ہم قریب ہوئے. اچھا, جو فطرت کے ساتھ منسکلی کی آپ نے بات کی, جو اٹیچمنٹ ہے, وہ آپ کی ریسٹوریشن کے ساتھ ہے, وہ آپ کی فطرت کی چیزوں کو اس کے مطابق استعمال کرنے کی بنیاد پر ہے.
ہم ایک طالب علم ہیں, ہم ایک ٹیچر ہیں, ہم ایک انڈسٹریلسٹ ہیں, ہم ایک پالیسی میکر ہیں. ہمیں فطرت کی ان چیزوں کی بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا جو آج کی کانفرنس سے ہمیں اخذ بھی کرنا ہے, جو ہمیں منتقل بھی کرنا ہے, وہ ہے پلیجنگ, جو بھی سر بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر میں پلیج کرتا ہوں انوائرمنٹ کے لیے, اگر میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ میں فطرت کے ساتھ ہوں, یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ میں نیچر کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح ہمیں وہ انوائرمنٹ دے, چاہے وہ کلائمیٹک چینج کی بات ہو, چاہے وہ پانی کی. آپ دیکھیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. دنیا میں 800 ملین سے زیادہ لوگ پانی, صاف پانی پینے سے محروم ہو چکے ہیں. 10,000 سے زائد سپیشیز دنیا میں ہر سال ختم ہو رہی ہیں. یہ کیا چیزیں؟ تو ہمیں اس کے لیے گلوبل ایکشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ایک عام شہری کو گورنمنٹ کی جو سرکار کی پالیسیز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, اور وہ کب ہوگا جب ہمارے ایکشنز جو ہے وہ ہماری گفتگو سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے, ہم جو ہے وہ سولوشنز کی طرف جائیں رادر کہ ہم پولیوشنز کی طرف جائیں. تو ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ آج کی کانفرنس کا امپیکٹ بھی بڑھے گا. اور یہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک جو اس کو لیڈ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک انوائرمنٹ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے پیغام بہت بھی اور بڑی اعزاز پذیرائی ہے. بھی. رخسانہ صاحبہ, کام مشکل ہے, ہدف جو ہے وہ سارا اچیو کرنا, بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, شاید ناممکن ہی ہو, لیکن KPK میں جو عمران خان صاحب نے کیا ایکسپیریمنٹ اور بڑے وہ کامیاب طریقے سے پھر اس کو پذیرائی بھی ملی, پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا. تو ابھی جو اتنا بڑا لے کر چل رہے ہیں کہ 10 ارب درخت لگائے جائیں گے, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے چیلنجز ضرور درپیش ہوں گے. کس قسم کے چیلنجز آپ کی گورنمنٹ اس وقت فیس کر رہی ہے, اور کتنے آپ لوگ پر اعتماد ہیں کہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے؟ چیلنجز تو بہت ہیں جی. میں ریحان صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. اگر اسی طرح کی ہماری جنرل پبلک بھی سوچ رکھ لے تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی یہ چیزیں کور اپ کر لیں گے. جو ہم نے اس وقت لاس کیا ہے ملک میں, گرین کور کو اور پانی, یہ ساری چیزیں ہم نے واپس اگر لے کے آنی ہیں تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے انشاءاللہ آگے چلیں گے بچے, اور میڈیا اپنا رول پلے کرے گا تو ہم اس کو بہتری کی طرف ضرور لے کے چلیں گے. ابھی آپ نے دیکھا جیسے بلین ٹری کا تو پروجیکٹ جو تھا, جو ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے لوگوں نے اس کو آڈٹ بھی کیا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے. اب ہمارا 1 بلین, باقی 10 بلین جو ہمارا ہے اس وقت پروجیکٹ, اس میں سے 1 بلین کمپلیٹ ہوا ہے. اور ہمارا یہ جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے اس پہ شروعات ہی اسی طرح سے ہوئی ہیں کہ وہ کمپلیٹ کیا اور پرائم منسٹر نے پلانٹ لگایا کہ یہ پودا جو ہے یہ 1 بلین کو کمپلیٹ کر رہا ہے. جی بالکل. اور اسی کی آگے ہم انشاءاللہ چیز کو لے کے آگے ملک میں تیزی سے کوشش کریں گے کہ یہ 5 سالوں میں ہم اپنے کمپلیٹ کر لیں یہ 10 بلین ٹریز. تو مطلب نیک خواہشات ہیں اور آگے کام بھی اس پہ ہو رہا ہے. اور جو ہم نے اس وقت اپنی بایو ڈائیورسٹی کو اپسیٹ کیا ہوا ہے جس سے یہ وبائیں بھی آتی ہیں, اس پہ بھی ہمیں بہت سیریسلی ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اس کو واپس ریسٹور کریں, دوبارہ سے وہی پرندے, تتلیاں, کیڑے مکوڑے ہم واپس اس میں لے کے آئیں اور زیادہ سے زیادہ پھلوں کے درخت لگائیں. تو عوام سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس وقت اس چیز کو سوچیں اور ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام جو کرنا ہے اس کو ذمہ داری سے ہم کر سکیں. ٹھیک. تو بالکل جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ یہ حکومت کر کے دکھائے یہ گی. تو سب چاہتے ہیں نا, ظاہر یہ ہے ڈیلیور سب کا کر کے فائدہ اس دکھائے پہ. گی جی, اس پہ کسی ایک باتیں نہیں حکومت ہیں. نے اگر وہ یہ کام کریے تو صرف ان کا فائدہ نہیں ہے کہ ان کے جانے کے ساتھ اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے, یہ تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے. بالکل. سر علی صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جب بڑے بڑے پروجیکٹس شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر انوائرمنٹ پالیسیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. جن سوشل سیف گارڈز کی ہم بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ آپ تو چونکہ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو, بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں, آپ کی ایڈوائزری اس میں شامل رہتی ہے, تو سر اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس وقت بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم اپنے ہی لاز پہ عمل درآمد نہیں کرتے. ہمارے پاس قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں کریں تو اس کی اگر پروجیکٹ چھوٹا ہے تو اس کو انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن لیں گے. ٹھیک ہے. اگر پروجیکٹ بڑا ہے تو پراپر EIA کریں گے. اوکے. اور اس EIA کو EPA میں سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو جو پروونسز میں بھی ہے اور فیڈرل میں بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ باؤنڈ ہے
انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی اس EIA کی کاپیاں بنا کے تمام اسٹیک ہولڈرز تک دے دیں, ویب سائٹ پہ اویلیبل کریں, پھر ایک پبلک ہیئرنگ کا ڈے ہوتا ہے, اس کا وہ اناؤنس کرے, اس کے تمام اخراجات پروپوننٹ یعنی پروجیکٹ لگانے والے کے اوپر ہوتے ہیں. آپ جائیں وہاں جا کر آپ اپنے ریزرویشنز کو ان رائٹنگ دیں, زبانی دیں, وہ ریکارڈ کرنے, تمام ریزرویشنز کو ایڈریس کر کے پھر ویب سائٹ پہ ڈسپلے کرنے اور اپنے پروجیکٹ کا حصہ بنانے ان پہ لازم آتا ہے ایز پر لا, لیکن یہ نہیں ہو رہا. تو سر اس کے لیے کیا کیا جائے, آپ کی کچھ طرف بھی سے نہیں, کیا لا تجاویز ہیں, دیکھیں آپ اور اپنے کیوں یہ ہمیں نظر کیوں آ رہی ہے یہ کوتاہی صرف؟ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر یا جو لوگ پروجیکٹ لگا رہے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. منافع کو آپ ڈیفائن کریں تو منافع کسی بھی کام میں وہ ہوتا ہے جب آپ کاسٹ کسی کے اوپر شفٹ کرتے ہیں تو وہ جو سیونگ ہوتی ہے وہ آپ کا منافع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی ایسا ہے کہ ایک پروجیکٹ میں منافع اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کاسٹ آپ نے شفٹ کر دی ہے. جب آپ ویسٹ کو ڈسپوز آف نہیں کریں گے, جب آپ اس کی انوائرمنٹل پروٹیکشن نہیں کریں گے, جب آپ اس کا جو ہے انوائرمنٹل کیئر نہیں کریں گے تو اس کی کاسٹ بچ جائے گی جو آپ کا منافع ہے. یہ کرپشن ہے, یہ سمپل ورڈز میں یہ چوری ہے, یہ ڈاکہ ہے. اسی طرح آپ سوات ریور پہ جائیں تو تمام لوگوں نے اپنے ماربل کی فیکٹریاں لا کر ریور کے اوپر لگائی ہیں, وہ ویسٹ کو ڈائریکٹ ڈسچارج کرتے ہیں ریور کے اوپر تو ان کا منافع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو فیکٹریز نے یا دوسرے پروڈکشن یونٹس نے اپنے ویسٹ کو اوپن رکھا ہوا ہے. جس طرح ہمارے ہاں جو ہے ٹنریز کا بہت بڑا ایشو تھا قصور میں, جس کی وجہ سے ایک ایپیڈیمک کی طرح جو ہے وہاں پر کینسر پھیل گیا تھا. تو پھر UN نے ہماری مدد کی اور وہ جا کر مینیج ہوا. تو اب یہ ہے کہ چمڑا کا صنعت کو فروغ دینے کے لیے یا اس کے پروڈکشن کو سستا کرنے کے لیے وہ سرمایہ کار, وہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے. بالکل انہوں نے شفٹ کی تھی اپنی کاسٹ کو, اس کا برڈن کو انہوں نے شفٹ کیا تھا ٹو دی کمیونٹی, ٹو دی لوکل پیپل, تو ان کو منافع ہو رہا تھا. اب وہ جب وہ مینیج کر رہے ہیں تو ان کا منافع کم ہو گیا, ان کی کمپیٹیٹیونیس نیچے آ گئی, اور جس کی وجہ سے لیکن پبلک بچ گئی. تو اسی طرح سوشل کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ لوگوں کی آپ راوی کا پروجیکٹ بنائیں یا آپ کوئی دوسرا جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ بنائیں, آپ لوگوں سے زمینیں چھینیں, لوگوں کو عدالت کا دروازہ دکھائیں تو آپ کا منافع ہے. لیکن آپ ایز پر لا اپنے ہی قانون کے مطابق لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے مطابق جائیں اور اس کو سیکشن بائی سیکشن فالو کریں, لوگوں کو پیسے دے دیں تو آپ کا منافع کم ہو جائے گا. اس لیے جو یہاں پہ مسئلہ ہے, جو انویسٹرز ہیں وہ پاورفل ہے اور وہ انفلوئنشل ہے. صحیح. وہ اچھا مختصراً اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے ریحان کی طرف بھی جانا ہے, ریحان سے بھی بات کرنی ہے. رول آف لا, کیسے آپ رول آف لا 3 ورڈ ہے, رول آف لا, رول آف لا, رول آف لا, بس یہی اس کا حل ہے. حل ہے. ٹھیک ہے. ریحان آپ جو ساری گفتگو کر رہے تھے, ہم گلیڈ کہ ہماری یوتھ میں اتنا حساسیت موجود ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ تو چونکہ یہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے سبجیکٹ سے, تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت ہم کن حالات کا شکار ہیں. انوائرمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت سچویشن کیا ہے, لیکن عام نوجوانوں کو کس طرح سے ہم موبلائز کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کو؟ وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ہر چیز میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوتھ کو انگیج کیا جائے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر کی جائے, تو پھر ایک ہمیں تبدیلی نظر آ سکتی ہے. تو یوتھ کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے کہ کیسے ان کو انگیج کیا جا سب سے سکتا ہے؟ پہلے تو جس طرح سیرا بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں میں پہلے اس کے ٹاپک کو صرف ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے 97. آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے, کیونکہ ہر شخص انوائرمنٹل لا کو نہیں جانتا. ہم کیونکہ اس کے آرٹیکولیٹر بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں, تو ظاہری بات ہے ہمارا سماج سے ایک گہرا تعلق ہے. گلی کے نکر پہ آگ لگانے کا جرمانہ 1000 روپے. اب یہ بات جو آج سنے گا آپ کے پروگرام کے توسط سے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ واقعی کہ یہ سیکشن 12 کے تحت اس کو جرمانہ ہے 1000 روپے, لیکن who will یہ تو charge, عام سی بات. لیکن who will charge, کون اس کو دیکھے گا, کون اس کو مانیٹر کرے گا؟ تو ایشو از دیٹ کہ انفورسمنٹ ایجنسیز پاکستان میں بہت کم ہیں. ہمارے دیگر ادارے ابھی مکمل نہیں ہو رہے, تو لا انوائرمنٹل انفورسمنٹ ایجنسی کہاں سے آ جائیں؟ میں ڈسٹرکٹ ساؤدرن پنجاب کے ڈسٹرکٹ کی اگر بات کروں, کیونکہ میرا تعلق بھی وہاں سے, ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 3 انسپیکٹر ہیں.
48 لاکھ کی آبادی کا ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 3 انسپیکٹر ہوں گے تو ہاؤ کین کہ وہ انوائرمنٹ کو کوپ اپ کریں گے. اب میری یہاں پر جو سجیشن ہے، دیکھیں میں انوائرمنٹل ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں انوائرمنٹل ریسرچر بھی ہوں. میں ابھی بیچلر سے میں پی ایچ ڈی تک پہنچ چکا ہوں. میں اپنی ریسرچ کے اندر یہ چاہتا ہوں میڈم کے توسط کے ساتھ کہ دیکھیں انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کروائیں، ہم آپ کو نومینیٹ بھی کریں، موٹیویٹ بھی کریں اور بتائیں کہ یہ جگہ پر انوائرمنٹ کی جو ہے نا وہ لاس کی اس وقت خرابی پیدا ہو رہی ہے. سر نے تو بہت امپورٹنٹ بات کی، ای آئی اے ہوگی، IEEE ہوگی، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن میں اسلام آباد کی اگر بات کروں تو ہمیں اس کو اگر رول ماڈل بلا رہے تو پھر ہم اس کو پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. میں اگر انسینریشن مشینز کی بات کروں تو کیا پیمز میں اویلیبل ہے، کیا ہولی فیملی میں اویلیبل ہے؟ ہم صرف جا رہے ہیں. ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے کہ عام شہری کو اس شعور سے اجاگر کرنا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی انوائرمنٹ کے حوالے سے نااہلی جو ہے میرے آنے والی نسلوں کو پریشان کر سکتی ہے. آج اگر پانی، آج گھر کی ٹوٹی سے آپ پانی نہیں پی سکتے. آج سے 10 سال 20 سال پہلے آپ گھر کی ٹوٹی سے پانی پیتے تھے، بالکل پیتے تو تھے. اگر یہ تبدیلی، اگر یہ صحت مند فضا میں آپ سانس لیتے اگر یہ تبدیلی آئی ہے تو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پانی کو بہت مشکل سے ان کو ملے گا پینے کے لیے. وہ پانی پرچیز کریں گے اور یہ کرنا پڑے گا. تو ہمیں اس کے لیے کیسے سوچنا ہے کہ ہمیں آغاز تو ہو گیا نا، ابھی سے پرچیز کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر شخص کو اس کے بارے میں آگہی دینی ہے. ہمیں اس پہ لا انفورسمنٹ اداروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ہمیں اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن بہت ضروری ہے. بینگ اے اسٹیک ہولڈر، میں نہیں، انوائرمنٹل جتنے بھی اسکالرز ہیں، انوائرمنٹل جتنے بھی آرٹیکولیٹرز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو انگیج کرے. وہ والنٹیرلی اپنی سروسز دینے کے لیے حاضر ہے کیونکہ ہمارا تو یہ جاب آف دا ورک بھی ہے اور ہم سماجی لوگ بھی ہیں. ہم پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پر ہمارا کہیں نہ کہیں نیٹ ورک موجود ہے. تو ہم سوسائٹی، یوتھ اور آج کا آنے والا طالب علم، میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کلین گرین مہم جو گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع کی، ہم نے اس کا ساتھ دیا. ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ صرف ایک پلیج کیا کہ آپ اپنے پیپر کو غلط استعمال نہیں کریں گے. آپ اپنے کاپی کے جو صفحات ہیں آپ صرف اس کی بچت کریں گے تو انوائرمنٹ میں تبدیلی آئی. وہ 2 کلاس کا بچہ، وہ 5 کلاس کا بچہ، جب اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ میرا پیپر اگر میں اس کو ریپڈلی یوز کر رہا ہوں تو یہ بھی انوائرمنٹ پر اثر ڈال رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ شعور کی زندگی، یہ شعور کی دنیا بڑھے گی اور پاکستان کی تبدیلی آئے گی. اور پھر ہم نے پلیجنگ کی کہ ہر بچہ انوائرمنٹل پلیج دے آن دا مارننگ اسمبلی، اور یہ تمام سکولز کو کرنا چاہیے. ہم اس کے لیے اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہی شعور جو ہے معاشرے کو تبدیل کرے گا اور قوموں کو انشاءاللہ بنائے گا، اور نوجوان بھی اس پہ انشاءاللہ سرکار کے ساتھ ہوں گے. ہاں انشاءاللہ. رخسانہ صاحبہ، ریحان جو باتیں کر رہا ہے بڑی اچھی جو سجیشنز ہیں ان کی طرف سے جو آ رہی ہیں ہماری یوتھ کی طرف سے، بڑی خوش آئند ہے یہ ساری چیزیں کہ اگر ان کو ہم موبلائز کرتے ہیں تو بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو کیا اس قسم کا ماحول، ایسی فضا ہم جو ہے وہ سازگار ہو جو اس حوالے سے وہ پیدا کی جا سکتی ہے؟ کس طرح سے اس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت مشکل کام ہے جو اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ اس کی نسبت بہت ہی آسان ہے. آسان تو نہیں کہہ سکتے اس کو، ریحان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ویسے بہت عرصے سے ہم یہ سنتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں کہ کون کون کس طرح سے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، مگر ان کی تعداد اتنی کم ہے. اور یہ اویئرنیس دینے کی بات ہے. اب وہ پھر سے میں بات کروں گی کہ یہ میڈیا کی اس وقت ان کے پاس یہ چانس ہے اور اس کو اویل کریں، اس کو اویل کریں اور ہماری جو اس وقت آنے والی جنریشنز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کریں. جو ریحان کہہ رہے ہیں کہ پیپر کا کم استعمال ہو، اب آگے بھی ٹیکنالوجی جیسے ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے آگے ہمیں ویسے ہی پیپر لیس آفیسز میں بھی اسی طرح سے جائیں گی. ہماری پارلیمنٹ بھی پیپر لیس ہونے جا رہی ہے، کام ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. ابھی اس وقت سید محمد اشتیاق کرمڑ صاحب جو صوبائی وزیر ماحولیات خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سید محمد اشتیاق صاحب. السلام علیکم جی. سر، خیبر پختونخوا میں جو کام ہوا تو وہ تو بہت زبردست کام ہوا. جو بلین ٹری سونامی تھا اس نے تو پوری دنیا کی آنکھیں کھول دیں اور بڑا خاموش قسم کا انقلاب لے کر آئے. تو میں یہ چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے گا. اب گورنمنٹ جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتی ہے پورے ملک میں، تو آپ لوگوں نے یہ کام کیسے کیا؟ کتنا اس میں چیلنجز تھے؟ بڑا مشکل کام بھی اس کو سمجھا جاتا تھا، تو آپ لوگوں نے کس طرح سے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کل بھی ایک پروگرام میں تھا، یہ یونیورسٹی میں تھا، اور وہاں پہ مختلف مقررین تھے، اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے. جب میری باری آئی تو میں نے کہا میں تھوڑا سا مختلف بولوں گا، کیونکہ میں تو شدید گواہ ہوں، میں نے خود پریکٹیکلی اس کام کو کیا ہے نا.
देखिए इसके पीछे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। मैं आपकी मान से कहता हूँ, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने रात को सांस से पानी दिए। मैं आपको शुरू में हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। हमने क्यों शुरू किया? सॉइल इरोजन, आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सारी चीजों को देख के इनके लिए विजनरी बनना चाहिए था। और जो खान साहब का विजन था, शुरू में तो लोगों ने मजाक उड़ाए हमारे, ये कहाँ पर है, ये किधर है, ये क्या हो रहा है। असेंबली के अंदर और मीडिया में हमें कितना वो किया गया, आगे पीछे बारह जो भी था, लेकिन हमारा जो मिशन था, ये जरूर था। और अल्लाह ने हमें अचीवमेंट दी कि आज दुनिया में उसको रिकग्निशन मिली है। ISPN पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, WWF ने हमारे साथ 2 दफा थर्ड पार्टी वैलिडेशन किया। तो ये ऐसे आसानी से नहीं हुआ है, इसके पीछे काफी लोगों ने मेहनत किए। और दिन रात एक किया हमने। हफ्ते इतवार की छुट्टियां खत्म की है डिपार्टमेंट की। और इसमें हमारे 10 फॉरेस्ट गार्ड शहीद हो गए थे टिम्बर माफिया के खिलाफ लड़ते हुए, आग से लड़ते हुए। तो हमारे पास सोर्स की भी कमी थी, आपको पता है, फायर इक्विपमेंट भी नहीं थी, कई चीजें नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ हमने सीख लिया। और मेरी ईमान है, जहाँ आपको अल्लाह पे यकीन और आपके टेंशन सही हो, तो फिर रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है सर, मुझे ये सारे चैलेंजेस बिल्कुल दुरुस्त हैं, और टिम्बर माफिया का तो ख़ास तौर पे बहुत बड़ा एक चैलेंज था, उसको देखना तो बहुत मुश्किल काम था। जब हम ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं, मैंने KPK के इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से काफ़ी हमने काम भी किया है, इस पर प्रोग्राम्स किए हैं, तो इसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंगेज किया गया, उनको मुलाजमतें मिली हैं। जब आपने नर्सरीज़ उनको खुद डेवलप करके दे दी और उन्होंने अपने घर के अंदर भी बना ली और उनको एक स्किल सिखा दिया गया, तो उससे बड़ा एक फ़ायदा हुआ है आवाम को। मैं चाहती हूँ कि ज़रा उस पर रोशनी डाल दें, ताकि हमें ये मालूम हो पाए कि क्या इस किस्म की जॉब्स जो हैं हम मुल्क के बाकी हिस्सों में भी क्रिएट कर सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत अहम कदम था ये। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने तकरीबन 5 लाख से अप्रोक्सीमेटली लोगों को रोजगार दिया, इस काम से वाबस्ता हुए जितने भी लोग थे जी। इसके अलावा हमने 25,000 और ऐसे जॉब क्रिएट किए। तो ये तो अच्छा आपने पूछ लिया। इसमें हमने हर मकतबा फिक्र के लोग को इन्वॉल्व किया। मैं हमारे ओल्ड सिटीजन, हमारे स्टूडेंट, हमारे औरत किस तरह आपने कही, तो हमने नर्सरियाँ दी, उनको हमने सिखाया कि किस तरह आपने एक दरख्त को बचाने, और फिर उसको हम पैसे देते थे, उस तरह वापस लेते थे उससे। तो इससे उनके जो अखराजात थे, एक जो मेरे ख्याल में 16-17 हज़ार 18,000 उनको घर पे मिल जाते थे। अब इंशाल्लाह अब दोबारा कर रहे हैं, ताकि उसको डेली वेजेस पे जो भी हमारे साथ काम करते हैं उनको हम 21,000 पे लेके जा रहे हैं, 21,000 रुपीज। इसी तरह हमने निगरान फोर्स का बनाया था, हमने इंक्लोजन बनाए थे, कोई 5-6 हज़ार इंक्लोजन बनाए थे। उनकी हमने फेंसिंग की थी, ये जो हमारे नेचुरल ग्रोथ था उसको बचाने के लिए। तो उसके अंदर हमने बहुत से लोगों को रोजगार दिया। निगरान फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाया, ताकि वहाँ के जो गाय, बैल या बकरियां वो अंदर ना आए, और जो हमारे दरख्त, छोटे छोटे दरख्त जो नेचुरल ग्रोथ था, ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह के फजल से काम किया। और आप UN का रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें भी यही कहा है कि सबसे ज्यादा काम के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, इंसान के ऊपर पैसा खर्च हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद इश्तियाक उमर साहब हमारे साथ मौजूद, सूबाई वज़ीर माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा। रुखसाना साहिबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो सारी हम इनसे बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये सिर्फ एक दरख्त लगा रहा, माहौल को बचाना जो है वो भी एक बहुत बड़ा काम है। उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपको मुलाजमतों का मौका मिलता है। अली साहब, ज़रा मैं चाहूँगी कि सर इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा कि कुछ मेरे पास यहाँ पर मौजूद है फैक्ट एंड फिगर, अगर मैं आपसे शेयर करूँ। बताया ये जाता है कि ये शजरकारी के अलावा भी जो हुकूमत इस वक्त माहौल दोस्त इकदाम कर रही है। पाकिस्तान में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
98 इलाके मौजूद हैं और इनमें से 31 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जबकि मजीद अब 45 हो गए हैं और मजीद वो 15 जो नेशनल पार्क वो कर रहे थे कि वो उसमें शामिल कर लिया गया। तो इसके लिए जंगली हयात के लिए भी जो एक जगह है एक रकबा, उन्होंने 2023 तक पाकिस्तान के कुल रकबे का 15% जो है मुख्तस करने का फैसला किया है। सर, ये कितना बड़ा कदम है, कितना बड़ा ये स्टेप है और क्या फ़ायदा होगा इससे हमें मुस्तकबिल में? इसमें ये बड़ा एक सियासी किस्म का स्टेप है। इसमें मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र बहुत ही मुख्तलिफ है। मैं यानी ये सिर्फ सियासी कदम है, आप ये समझते हैं? इसमें फ़ायदा नहीं होगा क्या इसमें इससे? बहुत गुंजाइश है बात करने की, और इस पर मैं लिखता भी रहा हूँ, बोलता भी रहा हूँ, और ये थोड़ा मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ इसलिए है। हमने पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था दुनिया में, वो था कम्युनिटी मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज़ का। ठीक है। इसमें हम ये करते हैं कि एक इलाका है, वहाँ उसके जो सराउंडिंग में रहने वाली कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनको यूज़ राइट्स देते हैं, उसको बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी खुद उस इलाके का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सही है। उसका इंसेंटिव जो पाकिस्तान में सरदार नसीर तरीन साहब ने ये तुरगर से शुरू किया था और गिलगित में हमने इसको रेप्लिकेट किया चित्राल में, कि कम्युनिटी वहाँ मुख्तलिफ जानवरों की आइबैक्स और मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग कराती है, और कराने के बाद उस ट्रॉफी हंटिंग से होने वाली इनकम का 80% कम्युनिटी को जाता है, 20% गवर्नमेंट को जाता है। ये ट्रैकिंग करता हूँ यहाँ पे, तो लोगों को आप हर साल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो आग बुझ जाती है। जब एम्प्लॉयमेंट के वक्त नज़दीक आता है तो लोग आग लगाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आपने लोगों को मारगला के बेनिफिट्स में इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है सर, आपका यही पॉइंट जो है, इसी नुक्ते को मैं चाहती हूँ कि रुखसाना नवीद साहिबा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि गवर्नमेंट के पास क्या बेहतर ऑप्शन हो सकती है मसाइल के हल के लिए। इस तरह के तो जी अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ तो फर्स्ट टाइम इस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसको फेंसिंग भी होगी, इस पे एम्प्लॉयमेंट भी होगी, इसको मॉनिटरिंग भी होगी, मॉनिटरिंग टूल्स भी दिए गए हैं। बेशक वो कम है, बट ये है कि अब सिलसिला ये शुरू हो गया है कि मॉनिटरिंग भी होगी। अब मरगला की जो बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी डीसी से भी हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने खुद से जिक्र किया